الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور اس کے وجود کے مقصد کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے نشاندہی فرما دی ہے کہ اور مخلوقات کی طرح آزاد رہ کر کے من مانی زندگی آپ کو نہیں گزارنی ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے لیے کچھ طریقے ہیں، کچھ راستے ہیں، کچھ سلیقے ہیں۔ اس طریقے کو اپنانا ہے، اس سلیقے پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو افراط اور تفریط سے الگ رکھ کر کے انتہائی معتدل اور متوازن بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے وجود کے تمام مقاصد کو انبیاء کرام کے ذریعے سے واضح کیا اور اخیر میں فخر موجودات تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد وجود کو بتانے کے لیے اس دنیا کے اندر برپا ہوئے۔ آپ نے اپنی سیرت، اپنے کردار کو سامنے رکھ کر کے پیش کر کے ساری انسانیت کو ترقی کے منازل طے کرنے کے تمام تر راستے بتا دیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب اسی طریقے پر جو چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس راستے سے ہٹ کر کے زندگی گزارے گا ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے اپنی رضا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں مضمر بتا دیا ہے کہ براہ راست میں ایک ایک بندے کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کے سامنے آؤں، یہ انسانیت کی مجال نہیں ہے۔ میری تجلیات کو برداشت کرنا یہ اس روئے زمین پر انسانیت کی نگاہ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے دوستو حجاب میں اور پردے میں اپنے احکام کو فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کرام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سلسلہ لگا رہا، لیکن ایک واقعہ میرے دوستو انسانیت کے سفر کا ایسا بھی قرآن کریم میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے جو انسانیت کی عظمتوں کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ یہ وہی سفر معراج ہے
جو انسانیت کا طویل ترین سفر ہے، آج تک تمام انسانوں نے مل کر کے جتنا لمبا سفر طے نہیں کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ طویل سفر اللہ تبارک و تعالی نے لمحوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء اور شب معراج کے اندر کروا کر کے دکھایا ہے۔ ابھی کنڈی جب گئے تھے جس طرح سے ہل رہی تھی، واپس آنے کے بعد بھی وہ کنڈی اسی طرح سے ہل رہی ہے، یعنی لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر کروایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کے منتظر انبیاء کرام کو اپنی اقتدا میں نماز بھی پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تجلیات اور انوار سے بھرپور ایک سلم اور سیڑھی کے ذریعے سے اللہ نے پھر سفر کروایا آسمانوں کا، اور یکے بعد دیگرے ساتوں آسمانوں کو گزرتے ہوئے جب آپ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں تو پھر وہاں بھی ایک رف لایا جاتا ہے، جہاں حضرت جبریل نے کہہ دیا تھا کہ اب سدرۃ المنتہا یہ میری آخری منزل ہے، اس سے اوپر میرے جانے کی اب اجازت نہیں ہے۔ اگر یکسر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اب وہ رف لایا گیا، جس کی حدیث کے اندر قد و قامت بھی واضح کر دی گئی ہے کہ جو سفید رنگ کا گدھے سے کچھ اونچا اور خچر سے کچھ نیچا ایک ایسا میانہ قد سفید رنگ کا رف لایا جاتا ہے، اور آپ کو رف پر بٹھا کر کے سیدنا جبرائیل کہتے ہیں کہ اب آگے آپ اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کے بھیجے ہوئے اس رف کے ذریعے سے جائیں گے، اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ رف بھی ٹھہر جاتا ہے، پھر وہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالی کا وہ قرب حاصل کرتے ہیں، وہ نزدیکی پاتے ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قاب قوسین او ادنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر کے، جبکہ اللہ کی ذات میرے دوستو تکذیب سے، جھوٹ سے، فریب سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بالکل بے عیب ہے، پاک ہے۔ اسی لیے وہ آیت میرے دوستو لفظ سبحان سے اللہ شروع کرتا ہے، جس کے اندر اسراء کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے کہ اے انسانوں، اللہ نے جو یہ بات بیان کی ہے اللہ کے تعلق سے، تمہارے دل اور دماغ میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ شیطان تو لگ گیا ہے، انسان آیا ہے، ساتھ میں شیطان بھی اس روئے زمین پر چیلنج لے کر کے آیا ہوا ہے، یہ کہہ کر کے آیا ہے کہ جس آدم کی وجہ سے تجھے مجھ پر اتنا غضب آیا کہ تو نے اپنی بارگاہ سے مجھے مردود کر دیا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا ہے، اے بار الہ سن لے، میں آدمی کو اور آدم کو، آدم ذات کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔
وہ راستہ جسے تو نے کہا ہے کہ اس پر چل کر کے آدمی سیدھا جنت کے اندر پہنچے گا، اس صراط مستقیم پر گھات لگا کر کے میں جا کر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر دنیا کی رنگینیاں لے کر کے اس کے سامنے سے آؤں گا، اسے لالچ دلاؤں گا، اس کی نماز چھوڑواؤں گا، اس کے روزے چھوڑواؤں گا، زکوٰۃ سے اس کے دل اور دماغ کو پھیر دوں گا، یہ بتاؤں گا کہ زکوٰۃ دو گے تو تمہارے مال کے اندر ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ کم ہوگا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود خواری کی لعنت سے انسانی معیشت کے اوپر تباہی اور بربادی مڈلانے لگتی ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو دنیا معیشت کے لحاظ سے بحران کا شکار ہے تو یہ سودی کاروبار اور میرے دوستوں ناجائز لین دین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اپنی نقل و حرکت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، صرف گھر میں بیٹھ کر کے لاکھوں کروڑوں روپے اجداد و آبا نے بیلنس چھوڑ رکھے ہیں، اسے دے دیا سود کے اوپر، بیاج کے اوپر، لون کے اوپر، اور بیٹھ کر کے نکما بن کر کے کھانے لگے گا تو اس سے ٹھیک ہے، اس آدمی کو تو راحت ملے گی، لیکن جن لوگوں نے اس سے پیسہ اٹھا رکھا ہے انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسی بے چینیوں اور اضطراب سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں سود پر لین دین کرنے والوں کے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ کہاں بیچارہ اپنے بال بچوں کے لیے 2-5 ہزار روپیہ کما کر کے منہا کرتا، اتنا تو اس کے اوپر سود آ چکا ہے، اتنا تو مجھے ہر ماہ کی در پر بیاج بھرنا ہے۔ اس آدمی کی زندگی اجیرن اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان تو اسی طرح سے پٹی پڑھاتا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ گے، اس میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ تم کو لگے گا، تمہارا کام بند ہو جائے گا، لوم چلانا چھوڑ کر کے تم جاؤ گے، 2 میٹر کپڑا کم بنا جائے گا۔ کارخانے کے مالک کو سمجھائے گا کہ تم ایسے مزدور اور ملازم کیوں رکھتے ہو جو نماز کے لیے تم سے چھٹی مانگتا ہے، اس کی وجہ سے تو تمہارا مال کم تیار ہوگا، اور مارواڑی اور گجراتی کے پاس تمہاری جو کھیپ اتنی مقدار میں جاتی تھی وہ تو بہت کم ہو جائے گی۔ اس کو بھی سمجھاتا ہے، لوم چلانے والے کو بھی سمجھاتا ہے، وائر پین چلانے والے کو بھی سمجھاتا ہے، کانٹی بھرنے والے کو بھی سمجھاتا ہے، اور سب کو پٹی پڑھا کر کے نماز سے دور کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس نے تو چیلنج کیا ہے۔ روزے کا مہینہ آتا ہے تو کہتا ہے تم بھوکے پیاسے ہیں، کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو کمزور بنانے کی؟ تم چاق و چوبند رہو، بھرپور نشاط کے اندر رہو، محنت کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے، تم جسمانی کمزوری کے شکار ہو جاؤ گے، تم کیسے اپنے کاروبار کو بڑھاؤ گے؟ وہ کھانے پینے لگتا ہے، شیطان کی پٹی میں آ جاتا ہے میرے دوستو۔ جبکہ روزے کے مقاصد سے ہم اور آپ ناواقف ہیں، نماز کی خوبیوں سے ہم ناواقف اور بے خبر ہیں، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ نکالنے سے کیا اطمینان، کیا سکون ملتا ہے بندوں کی خدمت کر کے، ان چیزوں سے میرے دوستو ہم ناواقف ہیں۔ شیطان کی پٹی میں الجھ کر کے ہم فرائض منصبی کو بھول جاتے ہیں اور اپنے پروردگار کی نافرمانی اور عصیان کے اندر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک داغ سینے کے اوپر، دل ہے اندر، سینے کے اندر،
اس دل میں لگتا ہے، اور جب دوسرا گناہ کیا جاتا ہے دوسرا داغ اور دھبا اس پر لگتا ہے۔ کون سا دل؟ ارے جو بادشاہ ہے اقلیم جسم کا، جیسے دنیا کی حکومتیں ہوتی ہیں میرے دوستو، اس کا ایک سلطان اور بادشاہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے اس جسم کے اوپر ایک لوتڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب کی حیثیت دی ہے، اور وہ سلطان رہتا ہے، بادشاہ رہتا ہے، وہیں پر ہماری فکریں میرے دوستوں مڈلاتی ہیں، ہمارے تصورات اور خیالات وہی سے جنم لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے آدمی جب برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو داغ اور دھبا پڑتے پڑتے، وہ ظاہری آنکھوں سے داغ اور دھبا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ارے انسان کا داغ اور دھبا آپ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جائیں، جہاں چاک کیا جاتا ہے سینے کو اور اعضائے رئیسہ کو نکال دیا جاتا ہے، آپ وہاں جا کر کے دیکھیں کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا جو برائی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ داغ اور دھبا لگ جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر تو کوئی داغ نہیں ہے۔ ہم ان ظاہری آنکھوں سے اس داغ اور دھبے کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ گناہوں کا داغ پڑتا ہے اور نیکیوں کا مزاج آہستہ آہستہ اس دل کے میرے دوستو اندر سے مزمحل ہوتا ہے، دبتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب گناہ کرتے کرتے اور دھبا پڑتے پڑتے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ابتلا اس کا یہ مشغلہ بن جاتا ہے، اسے غفلت بھری زندگی گزارنے کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ چوک چوراہوں پر اپنے دوست و احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے لہو و لعب کی باتوں میں گھنٹوں نظر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا منادی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار بار بار لگائے گا، اس کے کانوں میں پڑے گی، لیکن لہم آذان لا یسمعون بہا ولہم قلوب لا یفقہون، ایسے کان ہیں جن کے اندر سنوائی تو ہے لیکن اس سنوائی پر کھڑے ہونے کی طاقت وہ کھو چکا ہے، جس کے پاس دل تو ہے لیکن دل کے اندر صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان سے واقف ہی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غفلت سے بچیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مسلمان کو اگر اپنا اسلام خوبصورت بتانا ہے اور بنانا ہے تو اسے لا یعنی مشاغل سے بالکل یکسو اور علیحدہ ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کا سب سے اہم اور قیمتی ترین اگر کوئی اثاثہ ہے میرے دوستو تو یہ وقت ہے۔ یہ وقت دو دھاری تلوار ہے، اگر ہم نے اس کو شیطان اور نفسانی خواہشات کو قلع قمع کرنے کے لیے استعمال کر لیا تو جنت کی شاہراہ پر میرے دوستو یہ بھیڑ ہم کو بالکل نظر نہیں آئے گی، اور اگر ہم نے میرے دوستو اس وقت کو گمانے ہی کا فیصلہ کیا ہے تو ہر وقت دنیاوی مشاغل ہمارے سامنے آ کر کے کھڑے رہیں گے۔ ہم اپنے گھر پر بالکل فرصت سے ہوں گے، آرام سے بیٹھے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اذان کی آوازیں کانوں میں گونجیں گی، لیکن دل کے اندر یہ طاقت نہیں رہ جائے گی کہ وہ ہم کو نماز کے لیے اٹھا سکے اور 2 قدم 10 قدم چل کر کے مسجد کی طرف ہم کو بڑھا سکے۔ ہم یہ طاقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کھو دیں گے۔ تو شیطان تو آیا ہی ہوا ہے، اسی لیے کہ اللہ
میں تیرے بندوں کو تیرے صراط مستقیم سے بھٹلانے کے لیے بیٹھا رہوں گا، جا کر کے چوکڑی باندھ کر کے بیٹھا رہوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ دشتوں میں سجا کر کے. ارے بھائی، حجبت الدنیا لذات سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بھر دیا ہے. حجبت النار باللذات وحجبت الجنت بالمکارہ. جہنم میں جانے کے لیے اس دنیاوی خواہشات کو استعمال کرو، ایک ایک پرتیں اٹھتی جائیں گی اور پھر سامنے جہنم ہوگا، اس میں ایک دن چھلانگ لگا لے گا آدمی. اور جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈھانپ کر کے رکھا ہے. مشکلات سے، حالات سے، مصائب سے دو چار ہو کر کے ایک ایک پرتیں آدمی اٹھاتا جائے گا اور جنت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. آدمی ایک دن جنت کے دروازے پر اپنے آپ کو پالے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے اس کی کوئی متعین رات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری روایات کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب المرجب کی 26ویں تاریخ جب گزر جاتی ہے، 27ویں شب جب آتی ہے، تو اسی شب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں. آپ اپنے جسم و جثے کے ساتھ اس معراج کے سفر پر بیت اللہ سے بیت المقدس اور پھر نورانی سیڑھیوں کے اوپر آسمانوں پر، پہلا سفر براق کے ذریعے ہوا جو بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو سفر ہے وہ نورانی سیڑھیوں کے ذریعے ہوا، اور پھر سدرۃ المنتہا جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی پیچھے ہٹ گئے، وہاں سے رف پر آپ سوار ہو کر کے ایک مقام تک پہنچے ہیں جہاں رف نے بھی کہہ دیا کہ میری آخری منزل یہی ہے. اب آپ اپنے پروردگار کے سامنے اکیلے جائیں، پھر آپ وہاں سے اب اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور منشا کے مطابق قاب قوسین او ادنا، دو کمان کے یا کمان کے دو کناروں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی کم فاصلے پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرب عطا کیا. یہ قرب جسمانی ہے، یہ صرف روحانی نہیں ہے. یہ سفر خواب کا نہیں ہے، یہ سفر بیداری کے عالم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور یہ اتنا طویل اور لمبا سفر ہے کہ ہم زمین سے آسمان اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹویں سے ساتویں، اور ساتویں سے سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے رف کے ساتھ چلنے کا جو سفر ہے، اور پھر اس سے آگے خود اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق اپنے قرب تک لانے کا جو سفر ہے وہ کتنا طویل ہے. ساری دنیا جتنا مل کر کے چکر کاٹے گی اس سے زیادہ طویل یہ سفر ہے میرے دوستوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو قرب مقربین بارگاہ فرشتوں کو، سیدنا جبرائیل جنہیں روح الامین کہا جاتا ہے، جو انبیاء اور اللہ کے درمیان وحی پہنچانے کے لیے بطور واسطہ استعمال ہوتے تھے، اور
جنہیں رئیس الملائکہ، جنہیں روح الامین کہا جاتا ہے، ان کو بھی وہ قرب عطا نہیں ہوا جو ایک انسان، ایک بشر کو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عنایت کیا۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی شان میں چار چاند لگنا، یہ پوری انسانیت کی شان اور عظمت میں چار چاند لگنا ہے۔ انسانیت کے سر کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند اور اونچا کر دیا، یہ بلند مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ یقیناً اس رات کو قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑا واقعہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس پر ڈھول بجائیں، اس پر تاشے پیٹیں، اس پر گھروں کے اندر چراغاں کریں، اس پر شور و غل کی محفلیں سجائیں، اس کو ہم عید کے طور پر منائیں۔ میرے دوستو، جو کام بھی پیغمبر علیہ السلام کی ایما اور آپ کے اشارے سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے انجام دیا جائے گا تو آپ جانتے ہیں، اور دین سمجھ کر کے کیا جائے گا تو یہ آپ علیہ السلام کے اوپر آپ گویا الزام رکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ ایک طریقہ تو چھپا لیا تھا جسے آپ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو بتایا نہیں تھا اور انہیں مکلف نہیں کیا تھا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہ جو لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، منظر کشی کے بعد اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ انسانیت کے بیچ میں اس کی دعوت کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، اس کو عام کریں گے، اس کا اشتہار اور پرچار کریں گے۔ بتائیے، شب معراج کا واقعہ جو پیش آیا ہے معراج کا، وہ ہجرت کے 1 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے وقت سے لے کر کے مسلسل 12 سال محنت کرتے رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کی محنت کے اثرات نہیں پڑے، مکے میں کم پڑے، وہاں ریشہ دوانیاں بہت تھیں، لیکن عرب کے خطے کے اندر ہر قبیلے میں، ہر بڑے مقام کے اوپر آپ کے نام لیواؤں کا اگرچہ چھوٹا چھوٹا ہی ایک طبقہ برپا ہو چکا تھا۔ مدینے کے لوگوں نے تو آ کر کے آپ علیہ السلام کو مسلسل دعوت دینی شروع کر دی تھی، گھاٹیوں میں آ کر کے مشاورت ہوتی تھی کہ آپ چلیے اب مدینہ، لیکن آپ علیہ السلام اللہ کی اجازت لینے کے منتظر تھے، اور جب اجازت آئی تو سن 13 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی ہے تو بہت بڑی تعداد میں اہل مدینہ نے، بچوں نے، عورتوں نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف قبائل کے اندر آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی عام ہو چکی تھی، اگرچہ تعداد قلیل تھی۔ آپ علیہ السلام یکے بعد دیگرے مختلف بڑے بڑے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ایک ڈھال بنے ہوئے تھے کفار اور مشرکین، جب آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے تو یہ سوچ کر کے ان کا پچھا پانی ہو جاتا تھا کہ ابھی ابو طالب زندہ ہے اور وہ اپنے بھتیجے کا حامی اور ناصر بنا ہوا ہے، وہ سد راہ بن جاتے تھے۔ لیکن جب وہ دیوار گرتی ہے تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی ڈھارس بندھانے سے، جن کے مال و زر سے ایمان کی دعوت اور تبلیغ کے لیے بہت بڑا سہارا آپ کو ملا ہوا تھا، وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں۔
آپ طائف کا سفر کرتے ہیں، اپنے ننیحال کے رشتہ داروں کے پاس جا کر کے اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں، یہ امید لے کر کے کہ شاید یہاں سے کوئی روشنی نمودار ہو جائے، وہاں سے بھی لہو لہان ہو کر کے آپ واپس آتے ہیں۔ کرب اور مصیبت کے پہاڑ سے گزرتے گزرتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال ہو چکے ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں میرے دوستو ابال آتا ہے، جوش آتا ہے، اور پھر اپنے دیدار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرما کر کے تمام کرب کو، تمام رنج و غم اور حزن و ملال کو اللہ تبارک و تعالی دور فرماتے ہیں، اور نماز جیسا محتم بشان تحفہ آسمانوں پر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے۔ آمن الرسول سے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے اوپر عطا کیا ہے، جس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ جب کوئی جنازہ دفن کر دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دائیں جانب کھڑے ہو کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی مفلحون تک آیتیں پڑھ دو، اور پائیتے کھڑے ہو کر کے آمن الرسول سے آخری آیتیں پڑھ دو، انشاءاللہ یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ اور ایک تحفہ جو بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے نبی کو دیا ہے کہ آپ کی امت کے تمام کبائر کو معاف کر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ توبہ کر لیں یا اس کی تلافی کر کے آئیں، سارے کبائر کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو یہ تحفے میرے دوستو اسی شب معراج میں، معراج کے واقعے میں ملے ہیں۔ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ڈھول تاشوں پر یقین نہ کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد مدینہ آتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں میرے دوستو، لیکن کسی بھی سال کے اندر شب معراج کے موقع پر کوئی تماشا نہیں ہوا، صحابہ نے آپ کے بعد کوئی تماشا نہیں کیا، تابعین تبع تابعین اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ کھنگال ڈالیے، کبھی بھی شب معراج کے اندر میرے دوستو کوئی تماشا نہیں ہوا۔ آج ہم تماشا کر کے دین کے اندر ایک نئی بدعت پیدا کر رہے ہیں اور ہم ان کا حصہ بن رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہم کو پکڑ لیں گے، کیا دین کی تکمیل ہم نے نہیں کی تھی؟ کیا ہم نے ساری باتوں کو جو اللہ کی طرف سے ملی تھی واضح نہیں کر دیا تھا؟ یہ تم نے دین سمجھ کر کے کام کرنا کیوں شروع کر دیا تھا؟ اس لیے میرے دوستو شب معراج کے خرافات سے خود بھی بچیے، اپنی نسل کو بچائیے، اور اس معراج کے واقعے کی عظمتوں کو سمجھیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، کبیرہ سے بچیے، اگر ہو جائے تو جب تک آپ توبہ نہ کر لیں تب تک آپ کو چین نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر دین برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔